آپ جانتے ہیں کہ راجہ عزیز بھٹی شہید کس جگہ پہ دفن ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا مزار کس جگہ پہ واقع ہے؟ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راجہ عزیز بھٹی شہید کس تاریخ کو اور کس مقام پر شہید ہوئے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ راجہ عزیز بھٹی کی زندگی کیسی گزری اور ان کی شہادت کس طرح واقع ہوئی؟ اگر نہیں جانتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیے۔ آئیے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں، مناظر دکھائیں گے آپ کو مختلف قسم کے راجہ عزیز بھٹی صاحب۔ جی دوستو، اس وقت ہم لالہ موسیٰ سے رواں دوا ہیں میجر عزیز بھٹی صاحب کی زیارت کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آگے 6 ستمبر آ رہا ہے، تو سوچا کیوں نہ اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کیجیے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں لالہ موسیٰ سے لادیاں کی طرف روانہ، اور شیخ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے میں میجر صاحب کی زیارت اور ان کی وہاں پہ اہلیہ مدفون ہیں ان کی زیارت بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے آج کل وہاں پہ کوئی 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ فنکشن کی تیاری بھی چل رہی ہو، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں جانے دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آج کل ذرا سختی ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، راستے میں میرے ساتھ چلیے۔ 6 ستمبر 1965 جب بھارت نے کئی محاذ کھول دیے، پاک فوج نے دشمن پر عقاب کی طرح حملہ کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ 1965 میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہماری قوم الرٹ کھڑی ہو گئی، جب دشمن نے زبردستی ہم پر جنگ مسلط کر دی۔ پوری قوم اپنے سے کئی بڑے دشمن سے جنگ میں سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے آگے سینہ سپر ہو گئی۔ 17 روزہ اس پاک بھارت جنگ میں ہر فرد نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ہماری مسلح اور بہادر افواج نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ 1965 میں پاکستان کو ایک گھناؤنی سازش سے واسطہ کرنا پڑا۔ 4 ستمبر 1965 کی شام کو امریکہ سے پیغام ملا کہ بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ بظاہر ایسی صورتحال بھی نہیں تھی کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن کسی نے اس امریکی پیغام کی طرف توجہ نہ دی۔ اس طرح دراصل پاکستان کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اطلاعات و ابلاغیات جدید دور جیسے نہ تھے، جس سے دشمن کی حرکات و سکنات کا پتہ لگایا جاتا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے بتائے بغیر لاہور پر حملہ کر دیا۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ لاہور پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت سردی علاقوں میں اتنی آبادیاں بھی قائم نہ تھیں۔ برکی روڈ دراصل ہری پور کہلاتا تھا۔ یہ بھارت میں ایک قصبے کا نام ہے۔ اسی طرح ہری پور روڈ پاک بھارت باؤنڈری، جو برکی کے قصبے سے 11 کلومیٹر دور ہے۔ برکی ایک تاریخی قدیمی گاؤں ہے جو BRB نہر کے کنارے پاکستانی علاقے میں واقع ہے۔ بھارتی فوجوں نے پہلے گونڈی پر حملہ کیا۔ ہماری فوج ہر حملے کا جواب دیتے بھارت کے ساتھ ہر قسم کے محاذ پر جنگ لڑتی رہی۔ حملے کی صورتحال اس وقت یکسر بدل گئی جب پاک فوج کے بہادر جوانوں نے ان مکار حملہ آوروں کو واپس بھگا دیا۔ پاک فوج نے یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ برکی گاؤں سے گونڈی بارڈر کی طرف جائیں تو تقریباً 6 کلومیٹر پر بائیں جانب ہڈیارہ گاؤں ہے، اور سڑک کی دائیں جانب پیپل کا بہت بڑا قدیم درخت ہے۔ بھارتی فوجوں نے وہاں سے حملہ کیا، لیکن وہاں پر ہمارے کئی نوجوانوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے قوم سے ولولہ خیز خطاب کیا، جس سے افواج پاکستان اور عوام میں جذبہ حب الوطنی اور ایمانی طاقت اجاگر ہو گئی۔ خدا کی مدد شامل حال ہوئی اور عوام میں کمال کا اتحاد پایا۔ اپوزیشن نے بھی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ بچہ بچہ اپنے وطن پر، مادر وطن پر مر مٹنے کو قربان تھا۔ عوام نے دل کھول کر افواج پاکستان کا ساتھ دیا۔ چونکہ بھارت پر جنگی جنون طاری تھا،
اس نے بری، بحری اور ہوائی محاذ پر جنگ چھیڑ کر ایک ایسی قوم کو للکارا جو وطن عزیز کے لازوال دفاع کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار تھی، اور دشمن کو ہر جگہ منہ کی کھانا پڑی۔ اسی طرح پاک فوج میں کئی دیگر جوان سپاہیوں کے ساتھ میجر عزیز بھٹی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید نے جرأت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی قوم کو یاد ہے۔ عزیز بھٹی شہید 16 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے BA کیا۔ پھر ان کا خاندان پاکستان آ گیا اور ضلع گجرات کے گاؤں لادیا میں رہائش پذیر ہوا۔ عزیز بھٹی نے 1948 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں جبکہ دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری مدد حاصل تھی، میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی عزم لے کر دشمن کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کیے اور اپنی پوری بٹالین جھونک دی۔ میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا، مگر جب وہ لڑ بھڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے باہر نکال دیا، اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برساتا رہا، مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔ گولے میجر صاحب کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ اسی وقت میجر صاحب نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بھارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح فضا میں اچھلے اور آگ کے شعلوں میں گھرے زمین پر گر پڑے۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچی نے گولہ فائر کیا۔ گولہ فضا میں بلند ہوا۔ آگ کا دہکتا ہوا وہ گولہ سیدھا میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے پر آ لگا۔ میجر صاحب اچھلے اور لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اللہ کا سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن 12 ستمبر 1965 کی تاریخ تھی۔ اس بہادر سپاہی کو اپنی اس عظیم بہادری پر سب سے بڑا تمغہ نشانہ حیدر دیا گیا۔ تو میں اس وقت راجہ عزیز بھٹی شہید صاحب کی زیارت پہ موجود ہوں۔ تو یہ راستہ جو ہے لادیاں گاؤں ہے یہاں پہ گجرات، ضلع گجرات کے پاس، اور یہ ہم لالا موسیٰ سے اس وقت آئے ہیں ادھر۔ تو سوچا کہ 6 ستمبر آگے آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے پیش کروں۔ اس وقت راجہ عزیز بھٹی صاحب یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو یہ ملک آج ان جیسے بہت سے لوگوں کی، ان جیسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے آج اس ملک میں امن ہے اور یہ ملک قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو، ان کی عظیم قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور باقی تھوڑا سا مناظر میں بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ 6 ستمبر کے حوالے سے ان کی کچھ ریہرسل بھی ہونی ہے، اس کے حوالے سے یہ تیاریاں کر رہے تھے۔ آنے نہیں دیا جا رہا تھا اندر، لیکن ان سے جو اہلکار تھے آرمی کے، ان سے ریکویسٹ کی گئی
تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آرمی کے اہلکار بھی موجود ہیں، تو اندر آنے کی اجازت بالکل نہیں دی جا رہی ہے۔ ساری تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے۔ یہاں پہ 2-3 دن بعد جو یہاں پہ ایک فنکشن ہوگا اس کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس تو آئیے میجر صاحب کی زیارت پر دعا کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میجر صاحب کی زوجہ جو بیگم ہے ان کی وائف، ان کی بھی یہاں پہ قبر مبارک زیارت موجود ہے۔ اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ میجر صاحب کی زوجہ محترمہ کی زیارت ہے، یہ دیکھیں۔ اس وقت یہاں پہ 6 ستمبر کے حوالے سے ریہرسل ہو رہی ہے، یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں اپنے آرمی اہلکاروں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اسپیشل مجھے یہاں پہ آنے کی اجازت دی، ان کا بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے اہلکار، یہ قوم کے محافظ یہاں پہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔